بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا محمد علیہ وسلم۔ محمد نذیر خان، اس وقت جو سوشل میڈیا میں کافی زیادہ جو جھوٹی خبریں افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ شہباز شریف کو تھپڑ پڑا، ان کے اوپر تشدد کیا گیا یا ان کو زدکوب کیا گیا یا ان کو ہراساں کیا گیا، جی ایسی بالکل جھوٹی خبروں پہ یقین نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے پاکستان کی عالمی سطح پہ بدنامی ہوتی ہے۔ آپ شہباز شریف کی سیاست سے، نواز شریف کی سیاست سے ضرور اختلافات کریں، لیکن سوشل میڈیا پہ اس قسم کے بیانات، اس قسم کے ٹرینڈ کو فروغ نہیں ملنا چاہیے، کیونکہ اس سے پاکستان کا جو عالمی سطح پہ جو وقار ہے وہ مجروح ہوتا ہے۔ ہمارا جو وزیر اعظم کا عہدہ ہے اس کی جو قدر و میں یا اس کی جو قدر و فضیلت ہوتی ہے اس میں اضافہ نہیں ہوتا، اس میں ہماری جو رسوائی کا باعث بننا جاتا ہے۔ پہلے ہی ہم عالمی سطح پہ کافی زیادہ ہماری ایسی باتیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں جگ ہنسائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شہباز شریف کی سیاست سے آپ لاکھ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ اس طرح کی باتیں ان سے منسوب کرنا، اور شہباز شریف ابھی جو ہے وہ کوئی فرد واحد نہیں ہے، وہ اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم کے عہدے پہ براجمان ہے۔ وہ آپ جو ہے ان کا جو عہدہ ہے اس کی عزت ہے، تکریم ہے، اور کنسٹیٹیوشنل طور پہ بھی اس کی اپنی اس عہدے کی اپنی ویلیو ہے، تقدس ہے، اور ان کی جو بات ہوتی ہے وہ پوری دنیا سنتی ہے، سمجھتی ہے۔ وہ بطور وزیر اعظم جو ہے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ ایسی باتوں کو منسوب کرنا، ایسی جھوٹی خبریں چلانا، ایسے ٹرینڈ چلانا، یہ سراسر جو ہے وہ ناانصافی ہے، زیادتی ہے۔ ہاں، ان کے دور میں جو مہنگائی ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہی، ڈالر کا جو قیمت ہے وہ ابھی سٹیبل نہیں ہو رہی، اور کافی زیادہ مہنگائی ہے ان کے دور میں، یہ چیزیں ضرور ہیں۔ تو لیکن یہ کہنا کہ ان کو تھپڑ مارا گیا، ان کو اوپر تشدد کیا گیا، ان کو زدکوب کیا گیا، ان کو ہراساں کیا گیا، ان کو پریشرائز کیا گیا، تو یہ ساری جو باتیں ہیں یہ فضول ہے، اور جو صحافی اس کے اوپر اپنی خبریں چلا رہے ہیں، ٹویٹس کر رہے ہیں، تو ان سے تو یہ ضرور سوال پوچھنا بنتا ہے کہ ان کو کس سورس نے بتائی کہ یہ خبریں ہیں۔ آپ ٹویٹر دیکھ لیں، مختلف صحافی مختلف حوالوں سے جو ہے وہ اس کے اوپر ٹویٹس کر رہے ہیں، تو ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ کون کیسے ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو یہ ایسی جھوٹی خبریں جو ہیں یہ پاکستان کی سیاسی استحکام کے لیے، پاکستان کی جو معاشی استحکام ہے اس کے لیے یہ کہ جو ہے کارآمد ثابت نہیں ہوتی۔ ہمیشہ جھوٹی خبروں کو وہ ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے، اور ان کو ہر سطح پہ کنڈیم کرنا چاہیے۔ اور ابھی جو رواں ہفتہ چل گیا، شروع ہو گیا، تو اس مہینے جو 28 نومبر سے پہلے جو نیو آرمی چیف ہے ان کی تعیناتی کا ایک فیصلہ ہو جائے گا کہ ہمارے جو فوج ہے ان کے نئے سرپرست سالار کون ہوں گے، اور یہ نو ڈاؤٹ پاکستان میں ایک بہت بڑی تعیناتی سمجھی جاتی، ہونی بھی چاہیے کہ ہمارے جو مسلح افواج کے سربراہ ہیں ان کی تعیناتی ہونی ہے، اور ہمارے جو ٹاپ کے کمانڈر ہیں سارے محب وطن ہیں، اور تمام جو ہے ایلیجیبل ہیں ٹو سرو ایز اے آرمی چیف۔ تو لیکن یہ جو فیصلہ ہوتا ہے، یہ جو مکمل طور پہ اتھارٹی ہوتی ہے انڈر دی کنسٹیٹیوشن کہ کس کو کہ آرمی چیف منتخب کرنا ہے، ٹاپ کے جنرلز ہوتے ہیں، سارے کے پروفیشنل ہوتے ہیں، کمپیٹنٹ ہوتے ہیں، ایلیجیبل ہوتے ہیں، ہنیسٹ ہوتے ہیں، محب وطن ہوتے ہیں، اور لیکن ان میں سے یہ بڑا مشکل ٹاسک ہوتا ہے کہ کس کو آرمی چیف الیکٹ کیا جائے۔ تو یہ پھر کنسٹیٹیوشن میں جو مکمل طور پہ جو ڈسکریشن دی گئی ہے وہ وزیر اعظم کے پاس ہے، ایبسولوٹ پاور جو ہے وہ اس وقت ہمارے وزیر اعظم کے پاس ہے۔ تو لیکن اور وزیر اعظم جو ہے وہ اپنی ڈسکریشن پاور یوز کرتا ہے اور نیو آرمی چیف کو اپوائنٹمنٹ کرتا ہے، اور انڈر دی کنسٹیٹیوشن جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوتا ہے وہ آرمی چیف کی جو ایڈوائس ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے کا، اس کو فالو کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ اور امید ہے کہ صدر عارف علوی ہیں وہ آرمی چیف کی جو سمری آئے گی اپوائنٹمنٹ کی وزیر اعظم کی طرف سے تو اس کو ایکسیپٹ کریں گے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ سگنیچرز کر دیں گے۔ اور جس طرح انہوں نے جو گورنر پنجاب کا ایشو ہوا تھا اس کی طرح جس طرح ایک کنسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک، سیاسی ڈیڈ لاک کریٹ ہوا، وہ ایک سیاسی پوسٹیں تھیں، لیکن یہ کہ ادارے کی تقدس کا مسئلہ ہے۔ پاک فوج جو ہے اس کی بہت بڑی قربانی ہے، اور اس ادارے کے سربراہ کو جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کو کنٹروورشیل نہیں بنانا چاہیے۔ اور ابھی جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ جو بھی آرمی چیف اپوائنٹ ہوگا وہ انہیں قابل قبول ہوگا۔ ہمیں سب کو قابل قبول ہونا چاہیے، کیونکہ جو بھی آرمی چیف بنے گا وہ ہمارے جو افواج ہیں ان کا سربراہ ہوگا، اس کا جو تکریم ہے، اس کی جو ویلیو ہے اس کو ہمیں دل سے ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور اس کی جو پوزیشن ہوتی ہے آرمی چیف کی، اس کو کبھی بھی کسی صورت میں بھی کنٹروورشیل نہیں کرنا چاہیے۔ آپ بلیو کریں
پاک فوج ایک واحد ادارہ رہ گیا ہے جو اپنا پرفارم کر رہا ہے۔ آپ پاکستان کے جتنے بھی اداروں کو دیکھ لیں، جتنے بھی ادارے سب پاکستان میں ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ جو کمپیٹنٹ ادارہ ہے جو پرفارم کر رہا ہے پاکستان میں، جیسے بھی حالات آئے ہیں وہ جو پرفارم کر رہا ہے وہ پاک فوج کا ادارہ ہے۔ ہمیں پاک فوج کی دل سے عزت کرنی چاہیے، اور پاک فوج کی وجہ سے ہمارے ملک میں امن و امان ہے، سلامتی ہے، ہمارے بارڈر محفوظ ہیں۔ اللہ پاک فوج کے ہر ایک جوان کی حفاظت فرمائے۔ اور اس پاکستان میں جو ابھی بھی سیاسی گہما گہمی چل رہی ہے، اس کا وید حل سیاسی ارلی الیکشن ہے، کیونکہ ابھی جتنا بھی آپ الیکشن کو ڈیلے کیے جائیں گے، جس سیاسی طور پہ تمام جو قائدین ہیں ان کو مل بیٹھ کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ پاکستان میں کب الیکشن کروانے ہیں، کیونکہ جتنا آپ الیکشن ڈیلے کرتے جائیں گے اتنا سیاسی تناؤ میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، پرابلمز کریٹ ہوتے جائیں گے۔ پاکستان میں پہلے بھی مہنگائی کی جو سطح ہے وہ بہت زیادہ عروج پہ پہنچ چکی ہے، غریب آدمی کا جینا بڑا مشکل ہو چکا ہے۔ تو بہتر ہے ارلی الیکشن کروا دیں تاکہ پاکستان میں سیاسی استحکام ہو اور ہماری معیشت بہتر ہو، اور جو نئی آنے والی گورنمنٹ ہے اس کو بھی یقین دلایا جائے کہ اس کے خلاف جو ہے کہ کوئی ایسی موومنٹ نہیں بنائی جائے گی جس طرح عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد وغیرہ کی جو موومنٹ بنی، اس کو جو نئی بھی گورنمنٹ آئے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ 5 سال کے لیے آ رہی ہے، تاکہ پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کی بہتر مستقبل کے لیے کوئی فیصلے کر سکے، معیشت کو مضبوط کر سکے، اور جو غریب آدمی ہے اس کی زندگی میں کوئی آسانی پیدا کی جا سکے۔ غریب آدمی کے جو ہے نا مہنگائی کی چکی میں پھنس کے رہ گیا ہے، تو امید کرتے ہیں کہ جو سیاسی قائدین ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کے جو لیڈرز ہیں وہ مل کے بیٹھیں گے، اور جو بھی سیاسی تناؤ ہے اس کا کوئی حل ڈھونڈیں گے اور ملک کو الیکشن کی طرف لے جائیں گے، تاکہ ایک نئی مینڈیٹ کے ساتھ جو ہے گورنمنٹ آئے اور لوگوں کو بھی اس کے اوپر یقین ہو۔ امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے جتنے بھی سیاسی قائدین ہیں، جتنی بھی جماعتوں کے سربراہ ہیں، وہ اس وقت جو سیاسی معاملات ہیں اس کو باعزت طریقے سے حل ڈھونڈ لیں گے، جس سے پاکستان کے وقار میں اضافہ ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔